مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ اگر عورت حاملہ ہے تو اس کو طلاق کب ہوتی ہے؟ بھئی حاملہ عورت کو اگر بندہ طلاق دے دے تو جو ہی طلاق کا لفظ اس نے منہ سے نکالا ہے اسی وقت طلاق ہو گئی ہے، اس کی عدت ہے وضع حمل۔ ویسے عام عورت کی عدت ہوتی ہے 3 حیض، اور حاملہ کی عدت کیا ہوتی ہے؟ وضع حمل۔ اس نے بندے نے آج طلاق دی ہے، طلاق دینے کے بعد 2 دن بعد بچہ پیدا ہو گیا ہے تو یہ طلاق مؤثر ہو گئی، عدت ختم ہو گئی، اب رجوع کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اب عورت آزاد ہے، اس کا دوسری جگہ پر 2 دن کے بعد بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ بچہ بچی کس کا ہوگا؟ بھئی بچہ بچی تو باپ کا ہی ہوگا، اور پرورش کرنے کا حق اسلام نے سب سے پہلا حق ماں کو دیا ہے۔ پرورش کون کرے گی؟ ماں۔ اگر وہ خود کرنا چاہتی ہے تو کرے گی، نہیں کرنا چاہتی تو دے دے باپ کو۔ اگر خود کرنا چاہتی ہے، باپ کو نہیں دینا چاہتی، تو خرچہ باپ کے ذمے ہے، اور باپ زبردستی سے چھیننے کا حق نہیں رکھتا، چھیننے کا حق نہیں رکھتا، خرچہ دے گا پورا۔ لیکن اگر بچہ ماں کے پاس ہے، باپ خرچہ بھی دے رہا ہے، تو ماں کو باپ کے ساتھ ملاقات سے رکاوٹ ڈالنے کا شریعت نے کوئی حق نہیں دیا، کوئی اجازت نہیں ہے اسے کہ وہ باپ کو اپنے بچے سے ملنے دے، اس کو دیکھنے دے، اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی وہ۔ اگر بچہ باپ کے پاس ہے، وہ ماں کی رضامندی سے گیا ہے، تو باپ کا حق نہیں ہے کہ وہ ماں اگر اس بچے سے ملنا چاہے تو اس کے راستے میں کیا بنے؟ رکاوٹ بنے۔ خرچہ باپ کے پاس ہے بچہ یا ماں کے پاس ہے، اسلام نے باپ کی ذمہ داری بنائی ہے سارا خرچہ، پوری تربیت کا، اس کی تعلیم کا، جب تک وہ خود خرچہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا باپ نہیں ادا کرنا ہے۔ یہ خرچے سے مستثنا نہیں ہے۔ کئی جاہل گدے کہتے ہیں ہم نے عدالت میں لکھ کر دے دیا کہ بچے بھی اس کے ہیں۔ یہ لکھ کر عدالت میں دینے سے یہ خرچے سے ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ گدے ہیں یہ لوگ، قیامت والے دن پولے پڑیں گے ان کے سروں پہ، اور یہ ان کی نیکیاں لے کر اس بچے کو دی جائیں گی۔ سارا خرچہ جس نے بھی کیا ہے یہ اس باپ پر قرض ہے، جان نہیں چھوٹے گی اس کی جب تک یہ قرض پورا ادا نہیں کرے گا۔ تو بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔